अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। पहले हमने छठा चैप्टर पढ़ा था जिसका उन्वान था नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। सफ़र नंबर 28, 29 और 30 की हमने रीडिंग की थी। इस सबक में हमने राइट बरादरान के बारे में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने परिंदों को देखकर फ़ज़ा में उड़ने का ख्वाब देखा, यानी उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश हम भी फ़ज़ाओं में जो है वो परिंदों की तरह उड़ें। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने हवाई जहाज़ ईजाद किया, जिससे आज हम लोग जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। राइट बरादरान जो है वो विल्बर राइट और आर्विल राइट दोनों भाई थे, जिन्होंने जो है वह अपनी कोशिश जिदोजहद से जो है वो हवाई जहाज़ ईजाद किया। प्यारे बच्चों, आज हम इसकी मश्क हल करेंगे। सबसे पहले हम मश्की सवालात की तरफ आएंगे। प्यारे बच्चों, मैंने एक कापी पर जो है वो तमाम सवालात और जवाबात लिख लिए। आप इसी तरह साफ़ सुथरे जो है वो सवालात के जवाबात कापी पे लिखेंगे। सबसे पहला सवाल है दर्ज झैल के मुख्तसर जवाब दें। आ जाए, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जैसा कि उन्वान लिखें, ठीक है। उसके बाद मश्क लिख लें। सबसे पहला सवाल है परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती थी। प्यारे बच्चों, इसका जवाब है इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि काश मेरे भी पर होते और मैं भी फ़ज़ाओं में उड़ता फिरता। पहला सवाल क्या है, परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती थी। इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि काश मेरे भी पर होते और मैं भी फ़ज़ाओं में उड़ता फिरता। पहले सवाल का जवाब जो है वो ये है, जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि इंसान जब परिंदों को फ़ज़ा में उड़ता देखता तो उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि काश मेरे भी पर होते और मैं भी परिंदों की तरह फ़ज़ा में उड़ता फिरता, ठीक है। अगला सवाल की तरफ आए। दूसरा सवाल है राइट बरादरान कहाँ के रहने वाले थे। राइट बरादरान प्यारे बच्चों अमेरिका के रहने वाले थे। राइट बरादरान कहाँ के रहने वाले थे, इसका जवाब है राइट बरादरान अमेरिका के रहने वाले थे। प्यारे बच्चों, राइट बरादरान कहाँ के रहने वाले थे, इसका जवाब है राइट बरादरान अमेरिका के रहने वाले थे। दूसरे पेज की तरफ चलूँगी। तीसरा सवाल है राइट बरादरान के घर का माहौल कैसा था। प्यारे बच्चों, हमने इस सबक में पढ़ा था, जैसा कि छोटे भाई ने बताया था कि बचपन में जो है हमारे घर में पढ़ने का रुझान गालिब था। 2 लाइब्रेरियाँ थी, एक में मजहबी किताबों का ज़ख़ीरा था, दूसरी में आम किताबें रखी हुई थी। इन किताबों के मुताले से जो है हमें प्रवास के बारे में तजस्सुस हुआ, ठीक है। तीसरे सवाल का जवाब है राइट बरादरान के घर में पढ़ने का रुझान गालिब था। 2 लाइब्रेरियों में किताबों का ज़ख़ीरा मौजूद था, जिनके मुताले से राइट बरादरान में प्रवास के बारे में तजस्सुस उभरा। तीसरा सवाल प्यारे बच्चों क्या है, राइट बरादरान के घर का माहौल कैसा था। इसका जवाब है राइट बरादरान के घर में पढ़ने का रुझान गालिब था। 2 लाइब्रेरियों में किताबों का ज़ख़ीरा मौजूद था, जिनके मुताले से राइट बरादरान में प्रवास के बारे में तजस्सुस उभरा। प्यारे बच्चों, चौथे सवाल की तरफ आए। बचपन के माहौल ने राइट बरादरान पर कैसा असर डाला। बचपन के माहौल में राइट बरादरान की हौसला अफजाई हुई कि काश जो चीज़ उनमें तजस्सुस अबारे और उसके बारे में खोज लगाएं। प्यारे बच्चों, चौथा सवाल क्या है, बचपन के माहौल ने राइट बरादरान पर कैसा असर डाला। इसका जवाब है बचपन के माहौल में राइट बरादरान की हौसला अफजाई हुई कि जो चीज़ उनमें तजस्सुस उबारे और उसके बारे में खोज लगाएं, ठीक है। अगले पेज पे आ जाएं। पांचवा सवाल है राइट बरादरान के इस कारनामे से आपने क्या सबक हासिल किया। प्यारे बच्चों, ये आपने रीडिंग पढ़ी है, ये सवाल का जवाब आपने खुद करना है, ये मैंने छोड़ दिया। आपने ये रीडिंग पढ़ने के बाद आपने इससे क्या नतीजा हासिल किया, आप इसका जवाब खुद करेंगे। छठे सवाल की तरफ आए। राइट बरादरान की वालिदा कैसी खातून थी। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था कि वो तलीम याफ्ता खातून थी और रियाजी और साइंस की माहिर थी और मुख्तलिफ आलात जो है वो इस्तेमाल करती थी, ठीक है, चीज़ें बनाती थी। आइए इसका जवाब पढ़ते हैं। उनकी वालिदा कॉलेज की तलीम याफ्ता खातून थी, वो रियाजी और साइंस की माहिर थी। राइट बरादरान की वालिदा कैसी खातून थी, उनकी वालिदा कॉलेज की तलीम याफ्ता खातून थी, वो रियाजी और साइंस की माहिर थी। प्यारे बच्चों, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूंगी। राइट बरादरान का बनाया हुआ खिलौना हेलीकॉप्टर क्यों ना उड़ सका। प्यारे बच्चों, इसका जवाब है इस खिलौना हेलीकॉप्टर का वजन ज़्यादा हो गया था, इसलिए इसका उड़ना मुमकिन ना था। राइट बरादरान का बनाया गया खिलौना हेलीकॉप्टर क्यों ना उड़ सका। इसका जवाब है इस खिलौना हेलीकॉप्टर का वज़न ज़्यादा हो गया था, इसलिए इसका उड़ना मुमकिन ना था। प्यारे बच्चों, जब उनका खिलौना टूट गया था तो उन्होंने इस तरह का खिलौना बनाने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, खिलौना तो बना दिया था लेकिन इसका वज़न ज़्यादा हो गया था, इसलिए वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो हवा में उड़ ना सका, ठीक। आ जाए अगले पेज की तरफ।
صفحہ نمبر 31 پیارے بچوں آپ نے نکالے ہیں، سوالات ہم نے حل کر لیے ہیں۔ اگلا سوال ہے سبق کے مطابق درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ پیارے بچوں یہ 4 آپشن دیے گئے، یعنی 4 جواب ہیں، ان سے ایک جواب صحیح ہے، اس کو آپ نے ٹک کر لینا جس طرح میں نے کتاب پہ کیا۔ اچھا جی شروع کرتے ہیں۔ رائٹ برادر کی عمروں میں فرق تھا 3 برس کا، 4 برس کا، 5 برس کا، 6 برس کا۔ پیارے بچوں جو صحیح جواب ہے وہ ہے بے 4 برس کا۔ اس سے اگلا ہے رائٹ برادر کے والد تھے استاد، وکیل، جج یا پادری۔ 4 آپشن ہیں پیارے بچوں، چوتھا آپشن دال والا جو ہے وہ درست ہے، پادری ہے، ان کے والد پادری تھے۔ ولبر رائٹ پیدا ہوا ریاست نیو یارک میں، ریاست واشنگٹن میں، ریاست انڈیانا میں اور ریاست اوہیو میں۔ پیارے بچوں جس کا درست جواب ہے وہ ہے ریاست انڈیانا میں، جیم۔ اس کے بعد اگلا ہے رائٹ برادر نے دکان کھولی سائیکلوں کی، موٹر سائیکلوں کی، کاروں کی، ہوائی جہازوں کی۔ پیارے بچوں جو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے پہلا، سائیکلوں کی۔ صفحہ نمبر 32 پہ آ جائیں۔ ہوائی جہاز خریدنے میں آمادگی ظاہر کی انگلستانی کمپنی نے، فرانسیسی کمپنی نے، امریکی کمپنی نے، جرمن کمپنی نے۔ پیارے بچوں جو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے فرانسیسی کمپنی نے۔ اگلا ہے رائٹ برادر نے پہلی پرواز کی امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، انگلستان میں۔ پیارے بچوں جس کا صحیح جواب ہے وہ پہلا ہے، امریکہ میں۔ ولبر کا انتقال ہوا جہاز کے حادثے میں، ہیضے سے، ملیریا یا بخار سے، ٹائیفائڈ بخار سے۔ پیارے بچوں جس کا صحیح آنسر ہے یعنی صحیح جواب ہے وہ دال، ٹائیفائڈ بخار سے۔ ولبر کی جو ڈیتھ ہے وہ ٹائیفائڈ بخار سے ہوئی تھی۔ پیارے بچوں اگلے سوال کی طرف بڑھوں گی، جملوں میں استعمال کریں۔ آپ نے کاپی پہ 2 کالم بنا لینے، ایک چھوٹا اور ایک بڑا، ایک میں آپ نے الفاظ لکھنے اور دوسرے میں آپ نے اس کے جملے بنانے۔ پہلا لفظ ہے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ پیارے بچوں ہاتھ دھو بیٹھنا کا معنی ہوتا ہے جان سے جو ہے وہ یعنی موت کے منہ میں چلے جانا۔ اس کا جملہ ہے کار کے حادثے میں ڈرائیور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس ہاتھ دھو بیٹھنا کا جملہ ہے کار کے حادثے میں ڈرائیور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے بعد ہے پر لگ جانا یعنی شہرت حاصل ہونا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادر کی شہرت کو پر لگ گئی۔ پر لگنا جانا کا جملہ ہے دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادر کی شہرت کو پر لگ گئے۔ اس کے بعد ہے سروکار۔ پیارے بچوں سروکار کا معنی ہوتا ہے واسطہ۔ اس کا جملہ ہے رائٹ برادران کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ سروکار کا کیا جملہ ہے؟ رائٹ برادران کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کے بعد ہے شرمندہ تعبیر ہونا یعنی عملی شکل پانا۔ اس کا معنی ہے عملی شکل پانا۔ میرا ڈاکٹر بننے کا خواب ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ شرمندہ تعبیر کا کیا جملہ ہے؟ میرا ڈاکٹر بننے کا خواب ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اگلا ہے حیرت میں ڈالنا یعنی حیران کرنا۔ علی اس کا جملہ ہے علی کی ذہانت نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ حیرت میں ڈالنا کا جملہ ہے علی کی ذہانت نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ پیارے بچوں آخری ہے برق رفتار یعنی بجلی کی طرح، بجلی کی رفتار۔ اچھا اس برق سپر سوئنگ ایک برق رفتار ہوائی جہاز ہے۔ برق رفتار کا کیا جملہ ہے؟ سپر سوئنگ ایک برق رفتار ہوائی جہاز ہے۔ پیارے بچوں یہ تو تھے جملے۔ آگے واحد کی جمع، جمع کے واحد لکھیں۔ آپ نے 2 کالم بنانے، ایک میں واحد اور ایک میں جمع۔ جو لفظ واحد ہیں واحد میں لکھنے ہیں، ان کی جمع جمع میں بنانی ہے، اور جو جمع ہے وہ پہلے جمع میں لکھنے ہیں پھر ان کی واحد بنانی ہے۔ پیارے بچوں سب سے پہلا لفظ ہے تجربات، یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے تجربات۔ اگلا لفظ ہے لمحہ۔ پیارے بچوں لمحہ جو ہے واحد ہے اور اس کی جمع ہے لمحات۔ لمحہ کی جمع لمحات۔ اخبار، پیارے بچوں اخبار جو ہے وہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے خبر۔ اخبار جمع اور اس کی واحد کیا ہے؟ خبر۔ پیارے بچوں اگلا لفظ واحد ہے خیال، اس کی جمع ہے خیالات۔ خیال کی جمع کیا ہے؟ خیالات۔ اس کے اگلا لفظ پیارے بچوں قصبہ ہے اور قصبہ بھی واحد ہے۔ قصبہ کی جمع ہے قصبات۔ قصبہ کی کیا جمع ہے؟ قصبات۔ پیارے بچوں یہ تو تھے واحد جمع۔ اس کے بعد آ جائیں اعراب کی طرف۔ سب سے پہلا لفظ ہے تجربہ۔ پیارے بچوں تے کے اوپر زبر ہے، جیم کے اوپر جزم، رے کے نیچے زیر، بے کے اوپر زبر اور اگلی ہے کے اوپر جزم، تجربہ۔ پیارے بچوں تے کے اوپر زبر ہے، جیم کے اوپر جزم، رے کے نیچے زیر، بے کے اوپر زبر، ہے کے اوپر جزم، تجربہ۔ پیارے بچوں اگلا لفظ ہے عملی، عین میم دونوں کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے اور یہ کے اوپر جزم، عملی۔ پیارے بچوں عین میم دونوں کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے اور یہ کے اوپر جزم، عملی۔ پیارے بچوں اس کے بعد اگلا لفظ ہے مظاہرہ۔ میم کے اوپر پیش ہے، ہے، زوئیں، ہے اور اے تینوں کے اوپر زبر ہے اور اگلی ہے کے اوپر جزم، مظاہرہ۔ پیارے بچوں میم کے اوپر پیش ہے، زوئیں، ہے اور اے تینوں کے اوپر زبر ہے اور ہے کے اوپر جزم، مظاہرہ۔ اگلا لفظ ہے فضا، فے اور زوئیں دونوں کے اوپر زبر ہے
فضا، فی اور زونی دونوں کے اوپر زبر ہے پیارے بچوں، فضا۔ اگلا لفظ ہے جستجو، پیارے بچوں جیم کے اوپر پیش ہے، سین کے اوپر جزم، تے کے نیچے زیر ہے، جیم کے اوپر پیش ہے اور واو کے اوپر جزم۔ جستجو پیارے بچوں جیم کے اوپر پیش ہے، سین کے اوپر جزم ہے، تے کے نیچے زیر ہے، جیم کے اوپر پیش ہے اور واو کے اوپر جزم، جستجو۔ پیارے بچوں یہ تو تھے اعراب، اب آ جائیں ان لفظوں کے مترادف لکھیں۔ پیارے بچوں مترادف الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے خواہش، پیارے بچوں خواہش کا مترادف ہے آرزو، خواہش کا کیا مترادف ہے آرزو۔ اگلا لفظ ہے مصروف، پیارے بچوں مصروف کا معنی مترادف ہوتا ہے محو، مصروف کا مترادف کیا ہے محو۔ اور یقین کا مترادف ہے اعتماد، یقین کا کیا مترادف ہے اعتماد۔ پیارے بچوں اگلا لفظ ہے مساوی، پیارے بچوں مساوی کا مترادف ہے برابر، مساوی کا کیا مترادف ہے برابر۔ اگلا لفظ ہے آمادہ، پیارے بچوں آمادہ کا مترادف ہے تیار، آمادہ کا کیا مترادف ہے تیار، پیارے بچوں آمادہ کا کیا مترادف ہے تیار۔ پیارے بچوں یہ تھے مترادف، آگے آ جائیں متضاد کی طرف، ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ پیارے بچوں متضاد الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو الٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلا لفظ ہے خواب، پیارے بچوں خواب کا متضاد ہے حقیقت، خواب کا کیا متضاد ہے حقیقت۔ اور کامیاب کا متضاد ہے ناکام، کامیاب کا کیا متضاد ہے ناکام۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے مصروف، پیارے بچوں مصروف کا متضاد ہے فارغ، مصروف کا کیا متضاد ہے فارغ۔ اگلا لفظ ہے خریدنا، پیارے بچوں خریدنا کا متضاد ہے بیچنا، خریدنا کا کیا متضاد ہے بیچنا۔ سب سے آخری لفظ ہے شہرت، پیارے بچوں شہرت کا متضاد ہے گمنامی، شہرت کا کیا متضاد ہے گمنامی۔ پیارے بچوں یہ تو تھے متضاد الفاظ۔ اگلا سوال 8واں سوال ہے سوچیے اور بتائیے، پیارے بچوں یہ صفحہ نمبر 32 اور صفحہ نمبر 33 یعنی 32 اور 33 پہ کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان میں کچھ جملے جو ہیں وہ غلط ہیں اور ان کو آپ نے درست کر کے بے شک اپنی کتاب پہ آگے لکھ لیں، بے شک اپنی کاپی پہ لکھ لیں۔ یہ ریڈنگ آپ نے کی ہوئی ہے، یہ کام آپ نے